جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج مختلف ملکوں کی کہاوتیں بیان کریں گے جس کے موضوعات کچھ یوں ہیں: میرا تیرا بدنامی، کم بولنا، زیادہ بولنا، تیر شہد، گھوڑا اذیت۔ لیں جی، یہ موضوعات ہیں، اس پہ ہم دیکھتے ہیں مختلف ملکوں کی کیا کہاوتیں ہیں۔ ڈینش کہاوت کیا ہے جی؟ وہ کہتا ہے جی، ڈینمارک کے لوگ سوچتے ہیں میرا اور تیرا ہی تمام جھگڑوں کا سبب ہے۔ جب آپ میرا تیرا کریں گے، یہ چیز میری ہے، وہ اس کی ہے، فلاں ہے، جب اپنا مال اکٹھا کرنا، یہی ساری اس چکروں میں پڑے رہیں گے تو پھر مال و دولت ہی عزیز ہو گئے، انسان آپ کو عزیز نہیں رہیں گے، تو آپ کا بیڑا غرق ہے زندگی کا، آپ بالکل غلط رانگ پہ جا رہے ہیں، آپ کی زندگی میں سکون نہیں آ سکتا، آپ لوگوں سے جھگڑیں گے، کیونکہ چیزیں انسانوں سے جب زیادہ پیاری ہو جائیں گی تو وہ پھر ظاہر ہے آپ تو 10 روپے کی خاطر بھی کسی کے ساتھ جھگڑا کرنا شروع کر دیں گے، آپ انسان کی ویلیو، جذبات کی قدر ہی کوئی نہیں ہے جب، تو یہ ساری چیز ہے، کمال چیز ہے، میرا تیرا اور یہ سارا کام نہیں کرنا چاہیے۔ زندگی میں انسانوں کو ترجیح دیں، پیسہ دولت چیزیں ساری پس پش ڈال دیں، انسان زیادہ اہم ہوتے ہیں۔ اس سے آگے کیا جی، بڑی کیٹالون کلچر کی کہاوت ہے جی: جو آپ کی غیر موجودگی میں آپ کو بدنام کرتا ہے وہ آپ کی موجودگی سے ڈرتا ہے۔ یعنی بدنام اسی کو کیا جاتا ہے جو آپ سے طاقتور ہے، آپ کسی کی بدنامی اس لیے کر رہے ہو کیونکہ آپ اس کی موجودگی سے ڈرتے ہو، اس کی صلاحیتوں سے ڈرتے ہو، وہ صلاحیتیں آپ میں نہیں ہیں، یا اسی وجہ سے، ورنہ نظر انداز کرتے ہیں لوگ، عظیم لوگ نظر انداز کرتے ہیں لوگوں کو، جو غلط لوگ نظر انداز جائیں، ان کو جانے دیں اور آگے بڑھیں زندگی میں۔ تو لہٰذا جو آپ کو بدنام کر رہا ہے وہ اصل میں آپ کی موجودگی سے ڈر رہا ہوتا ہے، اسی لیے آپ کو بدنام کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ بڑے منفی لوگ ہوتے ہیں، کسی کو نہ بدنام کرنا چاہیے اور نہ ہی کوشش کریں کہ کوئی آپ کی بدنامی کا اگر باعث بنتا بھی ہے تو آپ اسے نظر انداز کریں، وہ آپ سے اصل میں ڈر رہا ہے اس لیے بدنام کر رہا ہے۔ آرمینیا کے لوگ کیا کہتے ہیں جی؟ نیکسٹ کہاوت ہے: جو بہت زیادہ بولتا ہے بہت کم سیکھتا ہے۔ زیادہ بولیں گے کم سیکھیں گے، کم بولیں گے سنیں گے زیادہ تو زیادہ سیکھیں گے۔ لوگوں کے تجربات زیادہ ہوتے ہیں آپ سے، آپ کی زندگی ایک ہے، ایک زندگی میں آپ نے ایک تجربات کتنے کے کر لینے ہیں، باقی ہزاروں لاکھوں کروڑوں اربوں لوگ ہیں یہاں، ان کی باتیں، ان کی تجربات سے آپ تبھی سیکھیں گے جب سنیں گے۔ اب دوسرے کو سنتے ہی نہیں ہیں تو ظاہر ہے پھر آپ لمیٹڈ ہو جاتے ہیں، بہت کم سیکھتے ہیں۔ لہٰذا زیادہ بولنے والا نہیں، زیادہ سننے والا سیکھتا ہے، آرمینیا کے لوگ یہی کہتے ہیں، کمال ہے۔ جو بہت زیادہ بولتا ہے وہ بہت کم سیکھتا ہے، یہ کہاوت ہے۔ آگے عربی کہاوت ہے جی: آپ کا جب آپ حق کا تیر چلانا چاہتے ہو تو اس کی نوک کو شہد میں ڈبو دیں۔ یعنی شہد میں ڈبو، حق کا تیر چلا رہے ہیں نا آپ، کسی کو برا بھلا بھی کہنا ہے، کسی کو ڈانٹنا ہے، کسی کو سزا ہے، آپ کا اپنا بھی ہے وہ، تو شہد میں ڈبوئیں پہلے اس کی نوک، یعنی کہ زہر میں نہیں۔ آپ اگر کسی کو، اپنے کو آپ نے اسے ڈانٹ بھی دیا، بچے ہوتے ہیں ان کو ڈانٹنا بڑے حساب سے، انہیں بہت تلخ، بہت اس طرح کی بات نہ کریں کہ جو بہت زیادہ اذیت کا باعث بنے، آپ لحاظ رکھیں اور بے لحاظ ہو کر کبھی بھی کسی کے ساتھ سزا نہ دیں یا ڈانٹے نہ۔ بعض کا ضرورت ہوتی ہے بچوں کو سزا، بڑے احتیاط سے، بڑے یعنی کہ سوچ سمجھ کر، کہ بہت اگر زیادہ سزا دیں گے یا زیادہ آپ برا بلا کہیں گے تو وہ الٹا نقصان دہ ہو جاتا ہے۔ جی عربی کہاوت ہے، دوبارہ بول دیتا ہوں: جب آپ حق کا تیر چلانا چاہتے ہیں تو اس کی نوک کو شہد میں ڈبو دیں۔ حق کی خاطر آپ بات کر رہے ہیں تو بھی اس بات کو، آپ کسی کی بحث ہو گئی ہے کسی حق کی خاطر، دوسرا بھی بندہ آپ سمجھانا چاہ رہے ہیں تو آپ اسے غلط بھی کہنا چاہتے ہیں تو بڑے حساب سے غلط کہیں کہ اسے برا بھی نہ لگے، اس سے یہ بھی مراد۔ آگے کیا جی؟ بڑی مشہور کہاوت ہے جی: گھوڑا وہاں ضرور ہنہناتا ہے جہاں اسے اذیت دی گئی ہو۔ ٹارچر کیا گیا ہوگا کہ گھوڑے کو جہاں وہ ہنہناتا ہے۔ گھوڑا ایک بڑا سمجھدار آدمی، وہ جانور ہے جی، وہ اپنے مالک کا وہ پہچانتا ہے سارا، وہ کس طرح سلوک کرتا ہے، تو جانوروں کے ساتھ بھی کبھی اذیت والا معاملہ نہیں کرنا چاہیے، یہ بڑی بری بات ہے، اسلام بھی اس چیز کی انتہائی نفی کرتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کو واقعات ایسے مل جاتے ہیں جنہوں نے، یعنی کہ وہ اگر کوئی جانوروں کو اذیت دینے سے مکمل منع کیا، آپ تعلیمات دیکھ سکتے ہیں۔ تو گھوڑا جو ہے نا اسپیشلی طور پر وہ ہنہناتا ہے، اسے سمجھ ہوتی ہے کہ جہاں میرے مالک نے مجھے اذیت دی، جانوروں کو بھی اذیت دینے سے بچنا چاہیے، اس کہاوت سے ہم یہ سیکھ سکتے ہیں۔ لیں جی،
مزید ایسی کہاوتوں کو دیکھنے کے لیے آپ مزید ہمارا چینل پہ پلے لسٹ کو دیکھ سکتے ہیں۔ عرفان فانی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔